الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين اور جو کچھ تم کو دو جماعتوں کے بھیڑنے مقابلے میں تکلیف پہنچی ہے یہ اللہ کے حکم سے اجازت سے تاکہ اللہ جان لے کہ مومنین کون ہے اور منافق لوگ کون ہیں وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ اور جب کہا جا رہا تھا ان لوگوں سے کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا دفاع کرو تو لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم کو یہ بات جہاد کے سلسلے میں قتال کے سلسلے میں کوئی چیز معلوم ہوتی تو ہم اس کو کرتے اتباع کرتے یہ کہنے والے لوگ وہ لوگ تھے جو کفر کے قریب تھے ایمان کے مقابلے میں یقولون اپنی زبان سے اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں بھی نہ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور کچھ لوگ کہتے تھے اپنے بھائیوں سے کہ اگر تم ہمارے پاس بیٹھے ہوتے اور میری بات مانتے تو تم قتل نہیں کیے جاتے قل فادرؤا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب کہیے ان لوگوں سے کہ تم اپنی موت کے بارے میں بچا لو اپنے آپ کو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو بھائی اور بزرگوں گزشتہ مجلس میں چند آیت مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی ان میں سے اہم بات یہ تھی کہ اس دنیا میں جو لوگ بھی کسی بھی معاملات میں خیانت کا اگر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا اور اس کا حساب و کتاب ہے اور اللہ لے گا دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے ایک درجہ بدرجہ رکھا ہے ہر ایک کو ایک ہی مقام اور ایک ہی طرح نہیں رکھا بلکہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہر ایک ذمہ داری میں کام میں معاملات میں عبادت میں ایک درجہ ہے اس درجے کے مطابق اللہ کام لیتا ہے اپنے بندوں سے سب اگر ولی بن جائیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نیکی میں بھی درجات کو رکھا ہے ہر ایک آدمی مالدار ہو جائے یہ بھی ٹھیک نہیں اس لیے اللہ نے کچھ امیر کچھ غریب دونوں رکھا ہے تاکہ دونوں کی زندگی کی ضروریات پوری ہوتی رہے
اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ ہم تم پر بہت بڑا احسان اور سب سے بڑی جو چیز نعمتوں میں دی ہے وہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم نے تم کو بنایا ہے، اور تم ایک مسلمان بھی ہو اور ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کی امتی بھی ہو۔ نبی کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم سب کے لیے ایک نعمت کے طور پر ہے، جس کی بنیاد پر آج ہم کو اور آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ملا ہے۔ اگر یہ طریقہ نہیں ہوتا تو آج پاکی ناپاکی، رہنا سہنا، کھانا پینا ہم سب کے لیے مشکل ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے کسی کا بھی محتاج بنا کر کے نہیں دنیا سے گئے، بلکہ ایک چھوٹی سی چیز سے لے کر کے بڑی چیز، اسی لیے کہا جاتا ہے پاکی ناپاکی سے لے کر کے وقت کا ولی اور اللہ تک پہنچنے کے راستے کا بھی طریقہ بتا کر کے چلے گئے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ماں کے گود سے لے کر کے قبر کے گود تک جانے تک کے پوری زندگی حل کر دیا۔ ہم کو اور آپ کو ادھر ادھر اگر مگر اس کا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سکون مل جائے، آپ زمین کے اوپر کہیں بھی چلے جائیے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر زندگی، پاکیزہ زندگی، سکون کی زندگی، محبت کی زندگی، ہمدردی کی زندگی نہیں ملے گی۔ اسی لیے اس میں عافیت ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، اس میں اللہ نے ایک تسلی دیتے ہوئے صحابہ کرام اور ایمان والوں کے لیے فرمایا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں، جنگ احد میں ایک وقتی شکست مسلمان صحابہ کو ہوئی تھی، جس کی وجہ سے صحابہ ایک وقتی طور پر میں بے چین ہو گئے تھے۔ آخر یہ مصیبت کہاں سے آئی اور یہ شکست ہم کو کیوں پہنچی ہے اور کیسے آ گئی، جبکہ ہمارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ بھی بہت ہی مخلصانہ طور پر آئے ہیں یہاں کام اور لڑائی جہاد کے لیے۔ پھر کیسے یہ شکست ہوئی اور 70 مسلمان کیسے شہید ہو گئے؟ صحابہ میں ایک عجیب سی بے چینی کیفیت۔ ہم اور آپ تو اتنے پوری زندگی گناہوں میں صبح و شام گزارتے ہیں، اگر تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو نمازی، پھر اللہ ہم کو کیسے مصیبت دے دیا؟ ہم فوراً بدزن ہونے لگتے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، پھر ہم لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں کیوں مصیبت ہو رہی، کافروں کے ہاتھوں سے ہم کیوں ستائے جا رہے ہیں؟ وہ تو بڑے مخلص لوگ تھے، جان مال سب کچھ لگا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں پہنچے ہوئے تھے، لیکن ایک وقتی شکست ہوئی صحابہ کو، ایک فطری طور پر میں اندر سے بے چینی ہوئی۔ آخر یہ مصیبت آئی تو آئی کہاں سے آئی؟ یہ شکست ہوئی تو ہوئی کیسے ہوئی؟ کیا ہمارے اخلاص میں کوئی کمی، یا ہم لوگوں میں کوئی بزدلانہ کام، یا ہم لوگ کوئی ایسا کام کر دیے جس کی وجہ سے؟ صحابہ کی یہی شان تھی کہ جب ان کو کوئی پریشانی اور مصیبت آتی تھی تو وہ دوسروں کو نہیں دیکھتے تھے، پہلے اپنی ذات پر غور کرتے تھے، ہمارے میں کمی کہاں ہے۔ آج ہم لوگوں کا فرق یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو ہم لوگ دوسروں پر غور کرتے ہیں، اس کی وجہ سے، اس وجہ سے، لیکن ہم خود اپنے اوپر غور نہیں کرتے، اپنی ذات پر غور نہیں کرتے، اپنے اعمال پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین پہلے اپنی کمی کو ڈھونڈتے تھے کہ شاید یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس دن مسلمان یہ سمجھ لے کہ یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے تو اس دن کامیابی کا راہ کھل جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگ غلطیاں دوسروں پر تھوپتے ہیں، ہم لوگ دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں، ہم دوسروں کو گنہگار سمجھ کر کے ان کو ذلیل کرتے ہیں، خود اپنے آپ پر غور نہیں کرتے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی بے چینی تھی کہ آخر یہ ایسا ہوا تو ہوا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے طور فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، وہ مصیبت جو ایک وقتی شکست تجھے ہوئی ہے
دو جماعت جب تم آپس میں لڑے یہ میرے حکم سے شکست ہوئی ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ اور اس میں بعض علماء مفسرین جو لکھتے ایک حکم یہ ہے اور ایک وجہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کو ٹھہرنے کے لیے کہا تھا کہ شکست ہو جائے تب بھی یہاں سے نہیں ہٹنا، فتح ہو جائے تب بھی نہیں ہٹنا جب تک کہ میں تجھے نہیں کہوں گا، اس سے پہلے یہاں سے تم لوگوں کو جگہ چھوڑنی نہیں ہے، اس پہاڑ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، شکست ہو جائے تب بھی فتح ہو جائے تب بھی، دونوں حالات میں۔ لیکن ایک اجتہادی غلطی ہوئی اور ہوا یہ کہ صحابہ کرام دیکھیں کہ فتح ہو گئی پہلے مرحلے میں اور اب مالی غنیمت اور دوسری چیزیں ہم کو سب سمیٹنا ہے، اس لیے صحابہ چھوڑ دیے وہ جگہ نبی کے کہنے سے پہلے۔ صرف ایک حکم کے خلاف ورزی پر 70 صحابہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے، اور ایک وقتی شکست ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخم پہنچا آپ کو، آپ کے دندان مبارک بھی اسی وقت میں شہید ہوا اور اسی وقت میں آپ کو بھی چوٹ لگی، اور افواہیں پھیلی کہ محمد الرسول اللہ اب اس دنیا سے چلے گئے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ایک حکم کے خلاف ورزی پر اللہ نے اتنی جلدی نیک لوگوں کو پکڑ لیا۔ آج تو پوری زندگی ہمارے کتنے سنت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، قرآن کے خلاف ہم اور آپ گزار رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے کانٹے میں ذرا بھی کوئی تکلیف اور میرے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ جس کی زندگی اتنی بے پرواہی کے ساتھ گزرے اور اللہ کے رسول کے خلاف ورزی میں، تو کیوں نہیں ہم اور آپ شکست کھائیں گے؟ کیوں نہ ہم اور آپ غیروں کے ہاتھ میں ذلیل ہوں گے اور رسوائیاں اٹھانی پڑے گی؟ لہذا ایک وجہ تو شکست کی یہ تھی، اور دوسری وجہ جو اللہ یہاں بیان فرمائے، میں اس لیے ایسا کیا، اس لیے کیا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اس لیے شکست دیا تم کو اے میرے صحابہ، اس لیے تاکہ ہم جانیں کہ تم میں سے کون پکے سچے مومن ہیں اور تم میں کون منافق ہیں۔ یہ دو چیزوں کو جاننے کے لیے اللہ نے ایک وقتی مصیبت ڈالا صحابہ پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پہلے سے بندے کو نہیں جانتا کہ کون اچھا، کون برا، کون مومن، کون منافق؟ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ پھر اللہ کو جاننا مصیبت کے ساتھ، یہ بات عجیب و غریب۔ علماء مفسرین جواب دیتے ہیں اللہ تو سب کچھ جانتا ہے کہ کون کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، کس کے پاس کتنا ایمان ہے، کتنا نہیں ہے، کون مخلص ہے، کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون پکے سچے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں اللہ کچھ اپنے بندوں کو بھی بتلانا چاہتا ہے۔ ہم اور آپ تو نہیں جانتے ہیں کہ کون پکا سچا مومن مسلمان ہے، جب کبھی مصیبت آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلص ہے یا منافق ہے۔ تو اللہ رب العالمین کبھی کبھی دنیا میں کسی کے حالات کو ظاہر کرواتا ہے تاکہ ہمارے بندے لوگ بھی جان جائیں کہ یہ ہے کس کیٹیگری آدمی، اس کا تعلق کس سے ہے، کتنا یہ پکا سچا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی دو حیثیت ہے، ایک ہے قلبی اور ایک ہے ظاہر، یعنی ایک آدمی ایمان قلب کے اندر رکھا اور ایک زبان سے اس کا اظہار کر رہا اور ایک اس کو عمل سے اظہار کر رہا ہے، یہ 3 درجے ہیں۔ یعنی ایک دل میں ایمان رکھا اور ایک زبان پر لا کر کے اس کو ظاہر کر دیا لا الہ الا اللہ، ابھی بھی یہ کافی نہیں ہے۔ یہ 2 چیزیں، ایک چیز تو اللہ کے حوالے قلب دل، دوسری چیز تو بندہ جان لیا، لیکن اب عمل سے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کتنا سچا پکا مومن ہے۔ لہذا مصیبتیں جو ہمارے اور آپ پر آتی ہیں، مسلمانوں پر جو آتی ہے، وہ اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے اور اس کو کچھ کیا ہے، اس کو کچھ سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت ڈالتا ہے، تب جا کر کے ایک نکھار اس میں اور اس کے اندر ایک حسن اور خوبصورتی ایمان و عمل کے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ایک سونے کا ٹکڑا ہے، ایک بسکٹ ہے گولڈ کا، ابھی ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں،
اس کو خوبصورت بنانا ہے اور اس کو زیورات کی شکل دینی ہے اور اس کو گلے میں ڈالنا ہے، اس کو کان میں لگانا ہے، ایک عورت کے لیے اس کو ایک زیورات کی شکل دے کر کے حسن اور خوبصورت کے لیے تیار کرنا ہے، تو اس گولڈ ٹکڑے کا وہ بسکٹ کی شکل میں جو ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالنا پڑے گا، وہاں اس کو پکانا پڑے گا، وہاں اس کو نرم کرنا پڑے گا، پھر اس کو اس کی حیثیت سے اس پر ٹھوک مارنا پڑے گا، اور سونار اس کی تھوڑی سی پٹائی بھی کرتا ہے، ٹھوکتا ہے، بجاتا ہے، ٹیڑھے میڑے کرتے ہیں، پھر اس کو خوبصورت بناتا ہے، اور ایک شکل جب آتی ہے تو شو روم کے ایک بہترین شوکیس میں لا کر کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہی حال ہے اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان۔ اللہ اگر کسی بندے کو بنانا چاہتا ہے، اللہ اگر کسی بندے کو آخرت کے اعتبار سے مقام دینا چاہتا ہے تو اس کو دنیا میں تھوڑی سی ٹھوک بجا کر کے بھی دیکھتا ہے۔ جب یہ خوبصورت بن جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے خوبصورت اپنا بندہ قرار دے دیتا ہے، اور پھر یہ جنت کے شوکیس میں جا کر کے سور کر کے دوسروں کے نظارے کے لیے خوبصورت بن جاتا ہے۔ تو یہ مصیبت جو آتی ہے کبھی کبھی، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی دکھانا چاہتا ہے کہ یہ کتنے مخلص ہیں۔ کہیں ایسا نہیں کہ تم اس سے دھوکہ کھا جاؤ، دیکھنے میں تو لگ رہا ہے بہت وقت کا ولی، دیکھنے میں تو لگ رہا ہے یہ دعوے کے اعتبار سے پکا سچا مسلمان، دیکھنے میں اور کہنے میں زبان سے تو بہت بڑا مدعی ہے، لیکن عمل کتنا اس کا ہے یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک مومن ایک منافق، یہ دونوں کا مقام اور دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے۔ مومن کا مقام بہت اونچا اور منافق کا مقام بہت ہی نیچا ہے اللہ کی نظر میں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، جیسا اندر ہو ویسا ہی باہر بھی رہیے، ایک ہی بن کر کے رہیے ایمان کے سلسلے میں، اس لیے اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، یعنی جب منافقین مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جب ان کو کہا جاتا تھا آؤ ذرا سا میدان جہاد میں آؤ، رسول اللہ کے ساتھ آ جاؤ، آؤ مل کر کے لڑو یا دشمن کو دفاع کرو، روکو کسی طرح، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کو اس سلسلے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہے، ہم کو اس سلسلے میں کچھ بھی علم بھی نہیں ہے، جو ہم اگر پہلے سے جانتے تو ہم اس کی تیاری کر کے آتے۔ لیکن جو پکے سچے مومن مسلمان صحابہ تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، ہم کو تجربہ نہیں ہے، ہم کیا کر گے وہاں جا کر کے، میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میرے پاس فلاں نہیں ہے، یہ سب کچھ بہانہ نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہاں تیار، کیا ہے؟ تیار ہے۔ یہ ہے مومن کی شان تھی اس وقت میں، اور ان لوگوں کے منافقی کے حال نہیں ابھی میرے یعنی جیسے حج نمازی کے لیے نماز کے لیے بلائیے کسی کو، جو پکے سچے مومن مسلمان نمازی ہوتے ٹھیک ہے آ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، پڑھوں گا چلوں گا، لیکن جو لوگ کہ دلوں میں نماز کی اہمیت نہیں اور نماز کی عادت نہیں، اس کو فکر نہیں، تو کہتے ہیں ذرا سا رک جائیے، کپڑا ٹھیک نہیں ہے، ناپاک ہوں، کپڑا گندا ہے، نہایا نہیں ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں، ہزار بہانے، کیا ہے؟ ہزار بہانے لوگ کرتے ہیں اور پھر وہ اس عمل سے رک جاتے ہیں۔ یہی حال اس وقت کے لوگوں کے تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے ہم کو اس میں تجربہ نہیں، تو ہم جا کر کے کیا کریں گے، لیکن جو مخلص صحابہ لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ حکم چلیے، تو کوئی بے سر و سامانی کے ساتھ نکل جانا، اپنے آپ کو جان مال سب دے دینا، اللہ کے رسول جیسا آپ کہیں گے ویسا کریں۔ ایک لنگڑے صحابی تھے حضرت عبداللہ بن جمور رضی اللہ عنہ، پاؤں ان کے نہیں تھے، پاؤں نہیں تھا، لیکن جب یہ اعلان ہوا ہے تو وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کو منع کیا گیا، روکا گیا کہ نہ آپ کیوں جائیں گے، آپ معذور ہیں، اور معذورین پر جہاد نہیں ہے، معذورین پر جماعت کی نماز بھی نہیں ہے تو جہاد کہاں سے ہوگی، اسی لیے آپ مت جائیے۔ قافلہ نکل گیا لیکن دل میں ایک عجیب سی کیفیت اور بے چینی کی تھی۔ اپنے بیوی سے وہ کہنے لگے کہ نہیں مجھ کو جانا ہے، اس لیے میرا جو اونٹ ہے اس اونٹ کو لاؤ۔ بیوی لائی اونٹ پر بیٹھا دی، سہارا دے کر کے بیٹھ گئے،
اب کہا کہ بس احد کی طرف اس کو روانہ کرو، میں کسی طرح پہنچ، لہذا روانہ کر دیا۔ اونٹ لے کر کے وہ چلے احد کی طرف اکیلے، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایک دعا کرتے ہیں، اے پروردگار نکلا ہوں، اب دوبارہ لوٹائیے گا نہیں مجھے میرے گھر کی طرف، اللہم لا تردنی الی اہل بیتی۔ چلے گئے، شہادت ہوئی، شہید ہو گئے، اور احد کے شہیدوں میں ان کا بھی نام شامل ہوا۔ ان کی جسم اور لاش ان کی اٹھا کر کے مدینے لانے کی کوشش کی گئی کہ وہاں ان کی تدفین ہو، لیکن نہ اونٹ چلتا تھا، نہ ان کو کسی طرح سے وہاں سے لانے کی کوئی ہمت ہوئی کسی کی۔ جب اونٹ پر رکھا گیا اور اونٹ کو ہانکا گیا کہ چلو اٹھو، لیکن اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشارہ فرمائے، لیکن نہیں، آپ نے کہا کہ نہیں، ان کو پھر یہیں تدفین کرو۔ معلوم کیا گیا تو ان کی اہلیہ، ان کی بیوی کہنے لگی، یا رسول اللہ، یہ جب ان کو میں نے اونٹ پر بیٹھائی اور یہ جو روانہ ہوئے تو ہاتھ اٹھا کر کے، نگاہ اٹھا کر کے عرش کی طرف دعا کیے تھے، اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹا کر کے نہیں لائیے گا دوبارہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی لیے ان کی لاش ادھر لوٹ کر کے جانا پسند نہیں کر رہی ہے، اس لیے احد کے شہیدوں کے ساتھ ان کو دفن کر دو۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے، بہانہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی اچھے اچھے اعمال کرنے سے آدمی کیا ہوتا ہے، رک جاتا ہے۔ بہانہ بہت خطرناک چیز ہے، اور آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے بہانہ کر لیتے ہیں، آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، کروں گا، کل کروں گا، ابھی توبہ نہیں، ابھی نماز نہیں، ابھی نیک نہیں بنوں گا، کل بنوں گا، بوڑھے ہو کر کے بنوں گا، حج کر کے کروں گا، ریٹائرڈ ہو کر کے کروں گا، فرصت میں کروں گا، یہ کروں گا۔ یہ کہاں انسان کو یہ ساری چیزیں ملتی ہے؟ ان بہانے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدمی قبر میں چلا جاتا ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو جو وقت ملے، جو فرصت ملے، یہ بہت بڑی نعمت اور غنیمت ہے، اسی وقت وہ کام کر لینا چاہیے۔ جب دنیا کے سلسلے میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ابھی موقع ہے، ابھی صحت ہے، ابھی نوکری ہے، ابھی عہدہ ہے، ابھی جتنا کمانا ہے کما لو، ورنہ یہ چانس نکل جائے گا، یہ سیزن نکل جائے گا، یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا، پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ دنیا کے معاملات میں تو ہم لوگ اتنے ہوشیار اور چالاک ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم لوگ اتنے بہانے، جگاڑو اور ہیرا پھیری کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر وہاں کے لیے اچھا کر لیں گے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ دوسری بات، منافقین اور خاص کر کے وہ لوگ مخلص صحابہ کے بارے میں کہا کرتے تھے، دیکھا 70 لوگ شہید ہو گئے، چلے گئے دنیا سے، وہ ہمارے بھائیوں میں بھی تھے، اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیے ہوتے، جیسے عبداللہ ابن ابی سلول نے 700 لوگوں کو واپس کرا لیا تھا، اب ان شہیدوں کی وجہ سے یہ لوگ تانا دے رہے تھے، اگر یہ ہم لوگوں کے بات مان لیتے، ہمارے ساتھ یہ رہے ہوتے تو آج ان کو موت نہیں آئی ہوتی، آج یہ لوگ قتل نہیں کیے گئے تھے، نعوذ باللہ، یعنی یہ لوگ شہید نہیں ہوئے تھے۔ یہ طنز کرتے، جیسے آج ہم لوگ کبھی کہتے ہیں نا، ہماری بات نہیں مانا اس لیے ایسا ہو گیا، ہماری بات ایسا نہیں مانا اس لیے بڑا نیک بنتا ہے، بڑا فلاں بنتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ سب اللہ کے قدرت میں شامل ہے، وہ جس کو جس نظریے سے اور جس اس کی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اللہ ڈھال دیتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، کیا فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ چڑھا رہے ہیں، یہ لوگ طنز کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر میری بات مان لیے ہوتے تو یہ شہید نہیں ہوتے اور یہ دنیا سے نہیں گئے ہوتے، ہماری بات مانے ہوتے، ہمارے ساتھ رہ گئے ہوتے تو ان کو موت نہیں آئی ہوتی، خود اپنی موت یہ بچا لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیے ان لوگوں سے، جب ان کی موت ان کی آئے گی اور وقت آ جائے گا تو اپنے آپ کو ذرا بچا لیں، ہے کوئی بچانے والا؟ ہزاروں لاکھوں آدمی کا علاج کرنے والا بھی کیا کرتا ہے؟ ہزاروں قاتل قتل کرنے والا بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک دن چلا جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں کی پھانسی کی سزا لکھنے والا جج بھی ایک دن موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھندے پر لٹکانے والا جلاد بھی ایک دن موت کے نیند میں سو جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے جواب کیا خوبصورت دیا کہ اگر یہ موت تیرے پاس ہے تو تم اپنی موت کو، اپنے آپ کو بچا لو،
نہیں بچا سکتے ہو۔ اللہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، لہذا ان کی یہ شہادت میری مرضی سے ہوئی ہے، یہ کوئی نقصان میں نہیں گئے ہیں، یہ کوئی پریشانی کی دنیا میں نہیں چلے گئے ہیں، بلکہ یہ لوگ بڑے خوش ہیں۔ اس لیے تمہارا یہ طنز کرنا، تمہارا یہ کہنا اور صحابہ کے شہیدوں کے سلسلے میں یہ تیرا خیال رکھنا یہ باطل ہے۔ تم خود اپنی جان کا مالک نہیں ہے، کوئی اس دنیا میں کوئی اپنی جان کا مالک ہے؟ دولت مند بھی اپنی جان کا مالک نہیں ہے، ڈاکٹر بھی اپنی جان کا مالک خود نہیں ہے، بڑے بڑے فولادی اور طاقتور انسان بھی اپنی جان کا مالک نہیں ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ جو اتنا جان کا مالک ایک امیر ہے، اتنا ہی ایک غریب بھی ہے، اس کو بھی موت آئے گی، اس کو بھی موت آئے گی۔ ایسا اگر ہوتا کہ صرف غریب مرتے تو آج امیروں کے لیے تو بڑی عجیب بات ہوتی، لیکن اللہ نے موت کے سلسلے میں سب کو یکساں رکھا ہے۔ اس لیے آخرت کا جب سفر شروع ہوتا ہے تو شریعت نے بھی بالکل فرق نہیں کیا، فرق ہی نہیں کیا، امیر اور غریب میں فرق نہیں کیا۔ جتنا کفن کا کپڑا غریب کے لیے اتنا ہی کفن کا کپڑا امیر کے لیے ہے، جتنے نماز جنازہ میں تکبیرات غریب کے لیے ہے اتنا ہی امیر کے لیے بھی ہے۔ کوئی بڑا آدمی امام صاحب سے یہ نہیں کہہ سکتا آپ جنازے میں ذرا ان کے لیے 6 تکبیر لگا دیجیے اور کچھ اس میں دعائیں بڑھا دیجیے، ذرا رکوع سجود والی نماز پڑھ دیجیے، نہ، بس اتنا ہی ہے۔ اور جتنی قبر کی کیفیت ہے وہی کیفیت برابر۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جب جان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ سوچنا موت کے سلسلے میں اگر مگر یہاں ہوتا تو یہ ہوتا، وہاں ہوتا تو یہ ہوتا، وہ ہوتا تو یہ ہوتا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جہاں جس کی موت لکھی ہوئی ہے، جہاں جس کے ناف میں جہاں کی مٹی رکھ دی اللہ نے، وہیں اس کی قبر بنے گی اور وہیں اس کی موت ہوگی۔ اللہ کا ایک خوبصورت نظام ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو یہ کسی کو کہہ کر کے تسلی دینا یا چڑھا دینا اور کسی طرح سے یہ کہنا کہ وہاں تم چلے گئے اسی لیے مصیبت آ گئی، جماعت میں چلے گئے اس لیے تمہیں مصیبت آ گئی، نماز پڑھ رہے ہو بار بار جا رہے اسی لیے تجارت میں نقصان ہوئی، بیٹا کو عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا اس لیے وہ غریب ہو گیا، پریشان ہو گیا، فلاں فلاں۔ یہ دین کے بارے میں ایسے خیالات رکھنا یہ نفاق اور منافق کا کام ہے، ایک مومن مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیے ان لوگوں سے کہ موت سے یہ خود اپنے آپ کو بچ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ اور جو لوگ شہید ہو گئے ہیں تم ان کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو کہ کیا یہ مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی پلید ہو گئے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ اللہ مقام دیتا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے وہ مرے نہیں ہیں، ان کو موت نہیں ہے، بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس میں اور ان کو بہترین روزی دی جا رہی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، اللہ جو کچھ اور جس مقام پر ان کو رکھا ہے آخرت میں بہت خوش ہیں، اور وہ اتنے خوش ہیں کہ وہ اپنے گھر رشتہ داروں جو لوگ ابھی تک آخرت کا سفر نہیں کیے ہیں ان کے لیے بھی وہ لوگ دعا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جلدی آ جائیں اس نعمت میں جلدی وہ مل جائیں۔ اللہ خوف ان کو غم نہیں، ڈر نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ خوب خوش ہیں اللہ کی نعمت میں، اللہ کے فضل سے۔ اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرے۔ اس آیت کریمہ میں چند باتیں۔ پہلی بات تو اللہ نے فرمایا جو آدمی شہید ہوتا ہے، شہادت جن کو ملتی ہے وہ حقیقت میں اللہ کے پاس زندہ ہے۔ زندہ تو سب لوگ رہتے ہیں تبھی تو حساب کتاب ہوتا ہے۔ کافر مرا وہ بھی زندہ رہے گا، مسلمان مومن مرا وہ بھی زندہ ہوتا ہے، ان کا بھی حساب کتاب سب کچھ چلتا ہے۔ جہنم میں بھی زندہ رہنے کا وہاں بھی موت نہیں، جنت میں بھی زندہ رہنے کا وہاں بھی موت نہیں۔ تو عام آدمی سب لوگ زندہ وہاں رہیں گے۔ یہ خاص جو اللہ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس، ان کو روزی دی جا رہی، اس کا مطلب کیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں زندہ رہنے کا بھی کئی درجات ہیں، ہے نا؟ اب دنیا میں دیکھ لیجئے،
ایک آدمی بہت خوش ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے، ایک آدمی کچھ تکلیف مصیبت میں گزار رہا ہے، ایک آدمی ایمان کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، ایک آدمی کفر میں گزار رہا ہے الگ الگ درجات ہیں۔ اسی طرح وہاں وہ جو زندہ ہیں اس طرح سے ہیں کہ دوسرے زندہ رہنے والوں سے ان کا ایک الگ ہی مقام ہے، اس لیے اللہ نے خاص کر کے ذکر کیا۔ ایک تو جواب یہ دیے مفسرین نے، ان کی زندگی وہاں الگ ہے اور وہ بڑے خوش ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں وہ لوگ تھے جن کے بھائی لوگ شہید ہو گئے تھے احد میں، فطری طور پر میں افسوس تھا ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دے رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ایک آیت کریمہ، اسی آیت کریمہ کو نازل کر کے تسلی دیا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، جن کے بارے میں تم ذرا افسوس کر رہے ہو کہ وہ شہید ہو گئے، وہ زندہ ہیں، اور ان کو اللہ نے خوبصورت سبز رنگ کے پرندے میں ان کی روح کو منتقل کر دیا ہے اور پوری جنت میں ان کو آزاد کر دیا ہے۔ وہ جہاں چاہتے ہیں پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور عرش کے نیچے ان کا ایک گوشہ قندیل لٹکا ہوا ہے، اس جیسے کبوتروں کو رکھتے ہیں نہیں، گھر کے نیچے کوئی گھڑا وغیرہ رکھ دیتے ہیں، یا اس کا کوئی ٹھہرنے کا، یا جس طرح سے پرندے اپنے درخت میں لگا لیتے ہیں گھونسلہ اور اس میں آ کر کے رات میں، تو اسی طرح سے یہ شہید لوگ پوری جنت میں پرندوں کی شکلوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بہت ہی شوق سے، خوشی سے، اور شام کے وقت میں عرش رحمان کے اس نیچے میں جہاں ان کا ٹھکانہ ہے وہاں آ کر کے وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر تم دیکھنا چاہو تو بولو، دکھا دیتا ہوں۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ مقام ہے شہیدوں کا۔ اللہ رب العالمین نے بھی اسی لیے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا تاکہ تسلی ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنت میں شہیدوں کا عام لوگوں سے زندگی اس کی الگ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی شہیدوں کی جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، اسی لیے حکم ہے کہ شہید جس حال میں بھی شہادت حاصل کیا ہو، اس کے لیے کفن نہیں، اس کے لیے غسل نہیں، اسی حالت میں کیا کرو، اس کو دفن کر دو، تاکہ وہ کل قیامت کے دن اسی جسم، اسی دنیا کے لباس کے ساتھ میں اللہ کے بارگاہ میں وہ کھڑے ہوں گے، اور یہی ان کی شان ہوگی۔ تو عام حکم یہ ہے کہ شہیدوں کے لیے قبر میں ان مٹی پر حرام کر دیا گیا ہے کہ ان کی جسم کو کوئی چھیڑ چھاڑ کرو، لہذا وہ جیسے ہیں ویسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ اور آج دنیا میں ایسے شہیدوں کی ہزاروں قبروں سے مثالیں موجود ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے، ہر موقع پر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، نبی بھی بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہ بھی نبی کی وفات کے بعد بھی کہا مدینے میں رہنا مناسب نہیں، بلکہ دین پھیلاؤں گا اور دین کا کام کروں گا، اور اسی میں اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ لہذا ان کی شہادت ہوئی اور بغداد دریائے دجلہ کے قریب ان کی قبر بنی۔ لیکن جب دریائے دجلہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا اور زمین کو کھاتا چلا گیا، اور ان کی قبر بالکل وہیں قریب میں چند صحابہ شہیدوں کی، لہذا جب پانی قبر میں رسنے لگا تو انہوں نے وہاں کے اس وقت کے بڑے جو عالم دین تھے ان کو خواب میں اور وہاں کے بادشاہ کے خواب میں اٹھائے، کہا کہ میری قبر میں دریائے دجلہ کا پانی آہستہ آہستہ رس کر کے آ رہا ہے، اور ہم کو قبر میں اس کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے، اس لیے میری لاش یہاں سے نکال کر کے وہاں لے جاؤ جہاں حضرت سلمان فارسی اور دوسرے صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ انہوں نے خواب سمجھ کر کے اس کو 1-2 دن 4 دن ٹال دیا، لیکن پھر علماء سے رائے لیے اور علماء سے پوچھیں، یہ ابھی قریب صدی 11 ہجری کی بات ہے، لہذا پھر ان کی قبر کھولی گئی۔ کہتے ہیں کہ اس قدر تر و تازہ اور کئی ایسی شہیدوں کی قبریں کھولی گئی اور ان کو منتقل کیا گیا۔ ان میں سے ایک شہید ایسے تھے کہ ان کے جسم میں ایک جگہ زخم لگا تھا کسی ہتھیار کی وجہ سے، اور وہاں سے خون نکل رہا تھا، تو ان کے ہاتھ دے کر کے اس زخم کو روک دیا گیا تھا خون بند کرنے کے لیے، لہذا ان کا ہاتھ اٹھایا گیا تو ویسے ہی تر و تازہ خون نکلنے لگا۔
اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس قدر تر و تازہ، ان کے جسم کے ایک بال میں بھی کوئی فرق نہیں اور کسی طرح سے کوئی لگ رہا تھا ابھی ان کو کوئی یہاں دفن کر کے گیا ہے، اور پھر ان کو ہٹا کر کے حضرت سلمان فارسی اور دیگر صحابہ کرام کی جہاں قبریں عراق میں موجود وہاں جا کر کے ان کو منتقل کیا گیا۔ آج ہزاروں ایسی دنیا بھی مثالیں ہیں، شہید اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا میرے بھائیو بزرگوں کہ شہیدوں کو مردہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی مردہ سمجھتا ہے کہ مر گیا ختم ہو گیا تو قرآن کی صریح نص یعنی آیت کریمہ کے خلاف اس کا عقیدہ ہے اور وہ قرآن کا منکر کہلائے گا، اس کے ایمان میں فرق آئے گا۔ قبر کی مٹی کن کن لوگوں کے جسم کو نہیں کھاتی ہے؟ بہت سارے ایسے انسان عام لوگ بھی ہیں جن کی قبر کی مٹی ان کے جسم کو چھیڑ چھاڑ تک نہیں کرتی ہے۔ علماء مفسرین نے بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک تو یہ شہید لوگ ہیں، ان کو مٹی بالکل چھوتی نہیں ہے، ان کے کپڑے بھی نہیں خراب ہوتے، قیامت تک اسی طرح یہ رہیں گے۔ حافظ قرآن، باعمل حافظ قرآن، باعمل عالم دین۔ یہ باعمل اس لیے لگا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے حافظ ہیں، عالم ہیں، لیکن بے عمل ہیں، قرآن یاد کیا بھول گیا، ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب بھی ذکر ہے حدیث پاک میں۔ عالم ہیں لیکن علماء سو کا بھی ایک درجہ ہے اور ایک طبقہ ہے، لہذا علماء حق اپنے علم پر عمل کرنے والے اور دوسروں کو نفع پہنچانے والے، جس کو علماء حق انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کو اللہ نے علماء کہا ہے اس درجے شان کے، تو ان کے بھی جسم کو قبر کی مٹی نہیں چھوتی ہے۔ حافظ قرآن کے لیے مٹی کو اللہ نے حرام کیا، خبردار اس کے جسم میں چھیڑ چھاڑ کرو۔ لہذا حافظ قرآن بھی اسی طرح صحیح سالم، عالم دین بھی صحیح سالم، متقی حضرات جو عام انسانوں کی بات ہے، جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارا ہو اور جو نیک ہو، اور ان لوگوں کے بھی جسم کو قبر کی مٹی نہیں چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، نہ کیڑے نہ مکوڑے نہ کوئی چیز۔ جن لوگوں کے جسم حلال رزق سے پرورش پائی ہو، حلال سے اس کی پرورش اگر ہوئی ہو، تو پھر اس کو بھی اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اس کے جسم میں کیڑے نہیں لگتے ہیں، اس کے جسم میں کسی طرح کوئی خرابی نہیں آتی ہے، اس کے جسم میں مٹی ذرہ برابر بھی کفن تک بھی نہیں چھوتا ہے، اس لیے کہ اس جسم کی پرورش حلال اللہ کے حکم سے حلال روزی سے اس کا آدمی کیا ہے۔ لیکن اگر حرام غذا ہے اس جسم کی پرورش میں تو پھر یہ بڑی جلدی سڑ گل کر کے کیڑے مکوڑے کے حوالے ریزہ پھر ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور جن کا جسم صحیح سالم قبر میں رہتا ہے تو روح کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے پھر میدان محشر میں اس کو اٹھائے گا، لیکن اس میں جنتی کیفیت اور رنگ و روپ بنا دے گا جو دنیا کے جسم سے بہترین خوبصورت جسم ہوگا۔ لہذا جو لوگ نیک ہوتے ہیں اللہ اس کی جسموں کی بھی حفاظت کراتا ہے، اور آج سینکڑوں ایسے لوگ ہیں، حافظ قرآن ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں جو اپنے جسموں کو حلال روزی سے اپنی پرورش کرتے کراتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زانیوں بدکاریوں کے جسم بہت جلدی سے جلدی قبر اپنا کام کر دیتی ہے، بہت جلدی کام کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اس جسم کے خوبصورت کی پرورش اور اس کے دیکھ ریکھ حلال روزی سے کیجیے، اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے کیجیے، متقیانہ پرہیزگاری زندگی گزاریے، انشاءاللہ یہاں بھی سرشاداب رہیں گے، مٹی کے نیچے بھی سرشاداب رہیں گے، اٹھیں گے تب بھی تر و تازہ رہیں گے، اور اسی جسم کے ساتھ میں پھر جنت میں اللہ خوبصورتی عطا فرما کر کے منتقل کر دے گا۔ تو لہذا مردہ مت سمجھنا چاہیے شہیدوں کو، اور شہید کے الگ الگ درجات ہیں، تو اللہ نے فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ لوگ زندہ ہیں اللہ کے پاس بہترین روزی کے ساتھ، ان کا کھانا پینا، ان کے رہنا سہنا بہت اچھا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ، وہ بہت خوش ہے اپنی زندگی سے۔ لہذا لما یلحق بهم من خلفهم، وہ لوگ آپس میں شہید لوگ اس وقت میں بات کرنے لگے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
بات کرنے لگے کتنی اچھی جنت ہے، کتنی اللہ نے ہم لوگوں کو نعمتیں دی ہے، کس قدر یہاں کا ماحول پرسکون ہے. ہمارے لوگ جو گھر میں جو دنیا میں جو ہیں ابھی ہماری شہادت پر، ہماری موت پر وہ لوگ افسوس کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، غم کر رہے ہیں. اگر میری زندگی کی خبر اگر کوئی ان کو دے دیتا تو وہ لوگ بھی ذرا خوش ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رک، میں تیری اس خبر کو اپنے محبوب کے ذریعے سے پہنچوا دیتا ہوں. تب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگ رہ گئے ہیں ابھی آئے نہیں ہیں، اگر وہ لوگ بھی ان کی زندگی کو دیکھ لیتے تو بہت کیا ہوتے، خوش ہو جاتے. لیکن اللہ جلدی دکھاتا نہیں ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جنت دکھا دیتا تو ہم لوگ خوب عبادت کرتے، ہم لوگوں کو قبر دکھا دیتا تو خوب عبادت کرتے. تو دونوں چیز ہے، صرف جنت دیکھیں گے تب جہنم بھی دیکھنا پڑے گا. قبر میں دونوں کیفیت ہے، جنت بھی ہے اور عذاب بھی ہے، تو دونوں دیکھنا پڑے گا. صحابہ نے کہا تو یا رسول اللہ اگر قبر کی حالات اللہ ہم لوگوں کو دکھا دیتا یا سنا دیتا تو ہم لوگ بڑے نیک بن جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو قبر کی حالت اپنے بھائیوں کی معلوم ہو جاتی یا تم کو سنا دیا جاتا تم اپنے بھائیوں کو دفن کرنا بند کر دیتے، بلکہ کہیں کسی جنگل میں ان کو ڈال کر کے آ جاتے. اس لیے گناہوں کی وجہ سے کبھی کبھی اتنا خوفناک منظر قبر کا ہوتا ہے کہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیو بزرگوں اللہ مخفی رکھا ہے، اسی لیے ایمان بالغیب ہم سب کو لانے کا حکم دیا گیا ہے. تو جو لوگ دنیا میں ہیں اگر جنتی لوگوں کے حالات دیکھ لیں گے تو پھر ان کا معاملہ ہی کچھ الگ ہو جائے گا. لیکن اللہ نے اس کو پردے غیب میں رکھ کر کے ہم سب کو عمل کی طرف متوجہ کراتا ہے کہ اچھا کرو، جنت میں تم آؤ گے، جنت تیرے ہی لیے میں بنایا ہوں. اس لیے غیبی طور پر میں ایمان رکھیے کہ وہ جنت ہے اور جنت میں ساری نعمتیں ہیں. اس لیے دیکھنے کی کبھی کبھی شوق کر کے عبادت نہیں بلکہ اللہ کی غیبی نظام پر ایمان رکھیے، یہ سب سے بہترین چیز ہے. اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا ایک لڑکا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی وطن سے ہوئے، جب اس کا انتقال ہو گیا بچپن میں، سارے لڑکے یعنی مرد بچوں کا اللہ نے بچپن ہی میں انتقال فرما دی، سب کی موت ہو گئی. یہ جب انتقال ہوا تھا تو بہت ان کی والدہ یعنی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا خوب روتی، غم ایک کیفیت تھی ان میں. نبی روز سمجھاتے تھے بتاتے تھے، روز سمجھاتے تھے بتاتے تھے کہ رو نہیں، غم نہیں کرو، بیٹا تیرا بہت اچھا ہے. کم عمری میں ان کا انتقال ہوا. ماں کا ایک ممتا، غم. آپ ظہر کی نماز پڑھ کر گئے تب بھی دیکھیں غم میں، آپ سیدھے ہاتھ پکڑے گا، آؤ ماریہ قبطیہ دکھاتا ہوں تجھے تیرا بیٹا ابراہیم جنت میں کس قدر مزے کے ساتھ کھیل کود کر رہا ہے. اگر تم اس کو دیکھ لو گی تو پھر کبھی بھی تجھے غم نہیں آئے گا. آؤ. ہاتھ پکڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کرنے کی کوشش کیے، کھڑی تو ہو گئی لیکن اب کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے نہیں دیکھنا ہے، مجھے نہیں دیکھنا ہے. کہا کہ تم غم اور بچے کی یاد تو دیکھ لو ایک نظر سے. کہا کہ اب مجھے نہیں دیکھنا ہے. خیر معاملہ ختم، نہیں دیکھی اور نہ دکھایا گیا. دوسری ازواج مطہرات اور مدینہ طیبہ کی عورتوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کہنے لگی ارے ماریہ قبطیہ کتنی خوش نصیب تھی کہ یہیں سے تو جنت زندہ نظارہ کر لی ہوتی، بیٹے کو بھی دیکھ لی ہوتی اور جنت بھی دیکھ لی ہوتی اپنی دنیا کی آنکھوں سے. کتنا اچھا موقع تھا، دیکھ لینا چاہیے تھا. کہنے لگی کہ اگر میں نبی کے دکھانے سے دیکھ لیتی تو ایمان بالغیب رہا کہاں مجھے. اس لیے ایمان بالغیب ہے وہ سب سے اہم چیز ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اس لیے میں نہیں دیکھی. پھر نبی کی باتوں پر یقین کہاں رہ جاتا، اس لیے میں دیکھی نہیں. جب رسول اللہ نے فرما دیا مجھے یقین ہے کہ جنت میں میرا ابراہیم کھیل کود کر رہا ہے، مزے سے ہے. لہذا میرے بھائیو بزرگوں، اسی لیے حدیث پاک میں اس روشنی سے کہا گیا ہے مردے پر غم نہیں کرنا چاہیے، نوحہ نہیں کرنا چاہیے، زیادہ دیر تک کے گھروں میں رکھ کر کے اس سے غم نہیں کرنا چاہیے، زیادہ دیر اس کے جنازے اور اس میت کو رکھ کر کے کوئی ماحول نہیں بنا. رکھا ہوا ہے مردہ جنازہ،
بریانی چل رہی ہے، قورمے چل رہے ہیں، کوفتے چل رہے ہیں، کھانا چل رہا ہے، چائے پانی مزے سے چل رہے ہیں، وہ آ رہا ہے، یہ جا رہا ہے، وہ مردہ کہتا ہے رے بھائی جلدی سے میرا جسم بھیجنے، میں کس حال میں ہوں، کیوں تو رو رہا ہے؟ اگر جنتی ہوتا تو کہتا ہے میں مزے سے ہوں، کیوں رو رہا ہے تو جلدی کرو۔ اسی لیے 3 دن تک کے قبر میں بھی گنجائش رکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی کسی کا نماز جنازہ نہ پڑھا ہو تو 3 دن کے اندر میں پڑھ دیا جائے، وہاں محفوظ اللہ رکھتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ کو زیادہ دیر تک کے میت کو رکھنے کے لیے اسی لیے منع کیا گیا ہے۔ وہ حال سے کہہ رہا ہے کہ جلدی کر، جلدی بھیج مجھے، دیر مت کر، میرے لیے تو دیکھو جنت ہے، فلاں ہے۔ ایسا بنیے، کیا ہے؟ ایسا بنیے، ایسی روح اپنی بنائیے، ایسا جسم اپنا بنائیے اور اپنے اندر محنت کیجئے، انشاءاللہ یہاں بھی خوش وہاں بھی خوش ہے۔ تو اللہ فرمائے یستبشرون بنعمت من اللہ، جو لوگ میرے راستے میں شہید کیے گئے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں وہ اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں سے بہت خوش ہیں، اور وہ جنت کی زندگی ہے، اللہ کا فضل ان پر ہو گیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے کسی کی اجر اور کسی کی محنت، کسی کی نیکی کو۔ خلاصہ یہ ہے موت کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں آ سکتی ہے، لیکن وہ موت جس موت پر فرشتے بھی رشک کرے، خوش ہو جائے، وہ موت جس پر اللہ بھی ناز کرے، وہ موت جس کے بارے میں قبر بھی کہے آؤ میں تیرے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کروں گی، ایسا مرنا، ایسا جینا سیکھیے۔ دوسری بات میرے بھائی بزرگوں، مصیبتیں کہیں سے کچھ آتی ہے جس سے اللہ سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارا تعلق میرے سے کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے، تم ایمان میں کتنا پکا اور سچا ہے اور کتنا تمہارے اندر میں نفاق، یہ اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے بھی دکھانا چاہتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے ہمیشہ دفاع کرنے کی طاقت رکھیے۔ دفاع کے مطلب سمجھیں، کوئی آ رہا ہے حملے کے لیے، کوئی آ رہا ہے مارنے کے لیے تو سر نہیں دے دیجئے، گال مت دے دیجئے، جسم نہ حوالے کر دیجئے، آؤ ایک مارے اور 2 مار کے جاؤ، نہیں، دفاع کرنے کی طاقت رکھو، ہمیشہ اپنے اندر میں وہ قوت پیدا رکھیے۔ آج ہم لوگ صرف ایک ہی پڑھائی پڑھتے ہیں، ایک ہی چیز کے لیے رٹ لگاتے ہیں کہ نہیں بس وہ مل جل کر کے صلح صفائی سے، ارے گناہ اور اسلام اور ایمان پر اگر فرق آ جائے تو آدمی کو دفاع کرنا ضروری ہے، قرآن کی طرف سے یہی حکم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیشہ دفاع کے لیے پیشکش کیا ہے اور وہی اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر میں یہ سوچ رکھیے، اپنے اندر یہ قوت رکھیے، اپنے بچوں اور اپنے گھر میں بھی اس کی تعلیم دیجیے کہ مارنا اقدام نہیں بلکہ دفاع کی طاقت رکھو۔ ہم کو آگے بڑھ کر کے خود لڑائی فساد نہیں کرنا ہے بلکہ فساد کرنے والے کو ہم روکنے والے بنے اور دفاع کرنے والے بنے، یہی حکم اللہ کا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانی چاہیے کہ کس حال میں مر گیا، ایسا مرا ویسا مرا، یہ سب اپنے اپنے کیا ہے مقدرات ہے اور اپنی اپنی وہ نیکی اور برائی کے اعمال سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اور سب سے آخری بات ہے یہاں کی زندگی سے وہاں کی زندگی بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے قصوروار بندے ہیں، اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کر کے کیے، چھپ کر کے کیے ہیں، اللہ تدبیر کر کے کیے ہیں، محنت سے کیے ہیں، اللہ کوئی ایسا نہیں کہ اچانک کیا ہے، اے اللہ بالکل جان بوجھ کر کے کیا ہے، اور تو اس کو دیکھتا بھی رہا، تیرے فرشتے لکھتے بھی رہے،
تو غافل نہیں رہا کبھی۔ اے پروردگار، تجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، آپ ہم سبوں کو معاف فرما دیجیے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمائیے، دنیا سے بہتر آخرت کی زندگی بنا دیجیے۔ اللہ وہاں کے اچھے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائی، گمراہیوں سے ضلالتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائی، ظالموں کے ظلم اور اس کی کفرانیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ ایمان بہت بڑی دولت اور نعمت تو نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اللہ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب محتاج ہیں، پریشانیاں آتی ہے اس میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے ہیں، اے اللہ ہم سب اسی لیے ادھر ادھر کبھی ہو جاتے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، اور ہر طرح کی مصیبتیں، خاص کر کے وہ مصیبت جس سے ایمان میں فرق آ جائے، اخلاق میں فرق آ جائے، اسلام بدنام ہو جائے ہمارے سے، ایسے کاموں سے، ایسے حالات سے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، رحم فرمائیے، عافیت فرمائیے، اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ جوان بیٹھیں اللہ سب کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائیے، وقت میں برکت دیجیے، عمر میں برکت دیجیے، صحت میں عافیت دیجیے، روزی میں برکت دیجیے، روزی کی پریشانی سب کو کچھ نہ کچھ ہے، اللہ سب کا حل فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت اور عافیت فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔